محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے سردار اور جماعت اولیاء میں بہت بڑا نام، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا مقام کتنا برتر و اعلیٰ ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یعنی مولا علی سے آپ نے وضو کا طریقہ براہ راست سیکھا. اتنی قرب آپ کو صحابہ کرام سے ملا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوف خدا والے، بڑی عاجزی اور انکساری والے. اللہ پاک نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے. آپ بیان کر رہے تھے، امام حضرت حسن بصری اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کا بیان سنا اور مولا علی فرماتے بیان سن کر سبحان اللہ، یہ تو کسی صدیق کا کلام ہے. اندازہ کیجیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آپ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کہیں جانا تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے زبردست ولی اللہ ہے اور یہ حضرت حسن بصری کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، آپ سے علم دین سیکھا انہوں نے. حضرت حبیب عجمی آئے اور انہوں نے پوچھا حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت حبیب عجمی نے کہا اللہ پر توکل کیجیے اور دریا پار کر لیجیے. یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر چلے گئے. حضرت حسن بصری دریا کے کنارے ہیں اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے. اچھا، حضرت حسن بصری نے یہ دیکھا تو آپ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. ابھی کمال کی بات سنیے گا. اب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا. حبیب عجمی نے علم مجھ سے سیکھا اور میرے سامنے یہ دریا پار کر کے چلے گئے اور مجھے قیامت کا منظر یوں یاد آیا کہ قیامت کے روز جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا اور اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا. اگر وہاں بھی ایسا ہوا کہ لوگ پل صراط سے آسانی سے گزر گئے اور میں ادھر محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا. پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے سردار کی. خوف خدا کا عالم دیکھیں، جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، وہ فکر آخرت میں کیسے مبتلا رہتے تھے، کس طرح خوف الہی میں لرزتے تھے، عاجزی کا کیا مقام تھا. اگر سیدنا حسن بصری نے گزرنا ہے تو ہم نے بھی تو گزرنا ہے نا. ہم میں سے کون ہے جس کی آنکھیں کبھی اس خوف سے بہی ہوں کہ میں پل صراط سے گزر پاؤں گا کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے پل صراط کیسا پل ہے؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، تھنر دین ہیئر. اس سے کیسے؟ اور جو پل ہے نا یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نیچے جہنم ہے اور لوگوں کی چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ جام ہوتا ہے، کہیں کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے تو ہم راستہ دوسرا لے لیتے ہیں، ڈی ٹور کہتے ہیں اس کو، کہ یار راستہ چینج کرو، کسی اور راستے سے چل رہے ہیں. ہمارے سامنے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے مگر سب کو یہی حکم ہوگا کہ اسی سے گزرنا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی گزرنا ہوگا. جس نے تیاری کی کہ پل صراط پر ہم ثابت قدم رہیں. اور بزرگان دین کمال کے لوگ ہیں. in each and every incident، ہر طرح کے واقعات میں وہ فکر آخرت کو تلاش کر لیتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جہاں فکر آخرت سامنے نظر آتی ہے وہاں بھی نہیں تلاش کرتے، وہاں بھی نہیں سوچتے ہیں. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی زمانے کے ولی ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ مل کر نہاتے تھے. اگر آج بھی آپ ترکی، مصر وغیرہ جائیں تو بڑے بڑے حمام بنے ہوئے ہیں. اس زمانے میں لوگ مل کر غسل کرتے تھے، حمام بنے ہوتے تھے، گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم ایک بار گئے کسی غسل خانے پر، دروازے پر ان کو روک لیا گیا، کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے ہیں؟ کا پیسے نہیں، کہ نہیں جا سکتے. بہت آپ نے ریکویسٹ کی، اس نے نہیں جانے دی. آپ زاروں کتار رونے لگے. کہتا اب روئیے تو نہیں، پیسے نہیں، میں جانے دیتا ہوں. کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے جانے نہیں دے رہے، میں یہ سوچ رہا ہوں حمام تو وہ جگہ ہے جہاں نیک بھی جاتے ہیں، گناہگار بھی جاتے ہیں.
میرے پاس کچھ رقم نہیں تھی، تم نے نہیں جانے دیا۔ جنت میں تو جائیں گے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک کر کہہ دیا گیا تمہاری نیکیاں قبول نہیں، تم نہیں جا سکتے، تو میرا ادھر کیا بنے گا؟ لک ایٹ دس تھنک، ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ کسی بھی بات میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کپڑے کے بہت زبردست دستکاری کرتے تھے، بہت اسپیشل تھے اپنے کپڑا سینے میں۔ ایک بار آپ نے کپڑا بنا، تیار کیا، ڈیزائن کیا، اور اب کپڑے کے ماہر کو جا کے دیا کہ ذرا دیکھیں کپڑا میرا کیسا ہے۔ جب اس ماہر ایکسپرٹ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا نا، وہ کہتا ہے آپ کی سلائی میں بھی ڈیفیکٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جناب فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے 3-4 نقص نکالے، یہ بزرگ زاروں کے تار رونے لگے۔ کہتا حضرت روئیں تو نہیں، میں ایسے ہی اپروو کر دیتا ہوں۔ کہ نہیں، اس نے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے میں ڈیفیکٹ نکالے ہیں، آج میں نے اپنے طور پر ایک پرفیکٹ کپڑا بنایا، مگر جب یہ ماہر کے ہاتھ میں آیا تو ماہر نے دیکھ کر پہچان لیا کتنی غلطیاں ہیں۔ میں نے تو اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، صدقے دیے ہیں، حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، اگر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں گے اور مجھے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں تھی، اور میری عبادت میں نقص نکال کر اس عبادت کو ضائع کر دیا گیا، اس عبادت کو ختم قرار دے دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہیں مگر پھر بھی آنسو بہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ یاد بھی نہیں ہے، انبار ہے گناہوں کا، مگر پھر بھی فکر آخرت نہیں ہے، پھر بھی آخرت کا خوف نہیں ہے، پھر بھی اس کی تیاری کا ہمیں ذہن نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر معاملے میں آخرت کا پہلو تلاش کرتے۔ ہم قبرستان میں بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں جناب وہاں بھی لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، ارے حالانکہ تمہارے سامنے مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تم کاندھا دے رہے ہو کسی کو، اپنے عزیز کی آنکھیں بند کر رہے ہو، کفن میں لوگ کہتے ہیں منہ چھپا دو، ایسا کرو منہ چھپا دو، ختم ہو گیا، سب نے دیدار کر لیا۔ اچھا جناب سلیبیں رکھ دی گئیں، اپنے کہتے ہیں دیکھو وہاں ایک سوراخ بچ گیا ہے، ادھر بھی ایک پتھر اٹکا دو، کوئی روشنی، کوئی ایک چھوٹا سا سرا بھی نہیں چھوڑتے۔ کبھی اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور اچانک ہونا ہے، مگر وہاں قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں پایا جاتا ہے کہ جب جنازہ ہوتا تھا نا تو اس بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میت کا عزیز کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار تھا، ان سب کو اپنا جنازہ یاد آتا تھا، وہ سب یہ روتے تھے کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یہ واقعہ کتنا بڑا درس ہے کہ آپ حضرت حبیب عجمی کے اس دریا پار کرنے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دریا پار کر گئے، کل لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے، میں اکیلا رہ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی پھر عاجزی کرتے ہوئے مزید پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افسوس، لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی سے آپ نے پوچھا کہ اے حبیب عجمی تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں، اللہ کرتا رہتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں افسوس، لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا، میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ بھی عاجزی کا انداز ہے، یہ بھی اللہ والوں کا انداز ہے۔ آج ہم جیسے لوگ کرتے کچھ نہیں اور باتیں بڑی بڑی، ان کی نیکیوں کے انبار ہیں مگر اپنے آپ کو عاجز گناہگار کہا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ دل صاف ہونا، اللہ اکبر، پھر راہیں کھل جاتی ہیں، پھر نور داخل ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا